بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ہو سید وقاص شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام خیبر 87 میں۔ ناظرین، اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک ہیں رفعت اللہ اورغزئی صاحب، جو کہ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں پشاور اسٹوڈیو سے۔ رفعت صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رفعت اللہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ رفعت اللہ صاحب جی۔ ناظرین، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رفعت اللہ اور عزیز صاحب کو ہم پروگرام میں کنیکٹ کر سکیں۔ ہمارے پاس جو آج کے موضوعات ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا بریف دیتا جاؤں۔ سب سے جو اہم ایشو ہے آج پاکستان میں تو وہ لاہور، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر اپنی انتخابی جو ان کی کمپین ہے یا الیکشن مہم ہے تو وہ انہوں نے لانچ کر دی۔ پی ڈی ایم دیکھتی رہ گئی اور عمران خان صاحب نے آج اپنی انتخابی مہم باقاعدہ طور پر لاہور سے شروع کی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دفعہ 144 لگایا گیا، تھریٹ لیٹرز جاری کیے گئے، خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ ان پر حملے ہوں گے، ریلی کو ٹارگٹ کیا جائے گا، تو ان کو روکا گیا ایک لحاظ سے کہ وہ اپنی جو ریلی ہے وہ منسوخ کریں یا اپنے گھر پر بیٹھ جائیں تاکہ جو ان کی الیکشن کمپین ہے وہ شروع نہ کر سکے۔ بہت سارے جو ورکرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان پر مقدمے بنائے گئے، ان کو جیل بھیج دیا گیا، اور کچھ جو ان کے اہم رہنما تھے تو ان کو اپنے گھروں پر نظر بند کیا گیا۔ لیکن سارے جو حربے تھے وہاں پر جو نگران حکومت ہے ان کی جانب سے تو وہ سارے حربے ناکام ہوئے اور عمران خان صاحب کامیاب ہو گئے۔ آج جو انہوں نے آفیشلی اپنی الیکشن کیمپین کک آف کی۔ اس حوالے سے ناظرین ہم پروگرام میں بات کریں گے رفعت اللہ اورغزئی صاحب کے ساتھ۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رفعت اللہ اورغزئی صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ توشہ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ توشہ وفاقی حکومت نے توشہ ریکارڈ پبلک کر دی ہے ویب سائٹ پر، باقاعدہ طور پر وہ سارے نام اور وہ سارے بینیفیشریز جنہوں نے توشہ سے وقتاً فوقتاً تحائف لیے، کچھ کم پیسے دے کر رکھ لیے، تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب پر جو الزام لگایا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب گڑی چور ہیں یا انہوں نے توشہ سے گڑی لے کر مارکیٹ میں فروخت کی۔ کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سعودی شہنشاہ کی طرف سے یا سعودی بادشاہ کی طرف سے ایک گڑی دی گئی تھی تو ان کا بیچنا یا ان کا رکھنا یہ اچھا نہیں تھا۔ لیکن آج جو ریکارڈ ہمارے سامنے آئی ہے تو اس میں ہم اگر دیکھیں تو اگرچہ یہ ابھی 2001 سے ہے، اس سے پہلے بھی، اس سے آگے بھی اگر ہم جائیں تو پتہ چلے گا کہ کون سے حکمران نے کیا اور کون سا تحفہ وصول کیا ہے۔ رفعت صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو گیا۔ رفعت صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے، بالکل وقاص صاحب۔ اچھا رفعت صاحب، پروگرام میں جو ٹاپکس ہیں وہ تو آپ کو اس حوالے سے پتہ ہے، لیکن جو سب سے اہم موضوع آج ہمارا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج لاہور کی ریلی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے اور عمران خان صاحب نے بلاخر جو ان کی انتخابی مہم تھی تو اس کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے۔ دفعہ 144 لگایا گیا، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں ان کی پکڑ دکڑ کی گئی، خان صاحب کو تھریٹ لیٹرز بھجوائے گئے، ان کو کہا گیا کہ آپ نہ نکلے، آپ پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب نکل آئے۔ اس آج کا جو لاہور ریلی ہے آج کی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ عمران خان صاحب کی جانب سے آفیشلی انتخابی ریلی ہے؟ بہت شکریہ وقاص صاحب۔ میرے خیال میں یہ جو ہے نا، اس کو کچھ لوگ جو ہے نا ایک اور نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف عدالتوں میں بہت سارے کیسز جو ہے نا وہ چل رہے ہیں، اور ابھی وہ جو زیبا چودھری صاحبہ، وہ ایک جو خاتون جج ہے، اس کیس میں تو ان کی ضمانت جو ہے نا وہ پھر سے جو وہ یعنی وہ کنفرم نہیں ہوئی ہے۔ تو ابھی میرے خیال میں ابھی میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا تو اسلام آباد سے بذریعہ جہاز جو ہے پولیس لاہور پہنچی ہے، تو یعنی اس کو گرفتار کرنے کے لیے خان صاحب۔ تو خان صاحب جو ہے نا، مطلب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ابھی تو ٹھیک ہے الیکشن بھی ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے کئی مطلب ہفتوں سے خان صاحب کے خلاف کیسز ہیں، وہ ان کیسز میں وہ تعمیل نہیں ہو رہی ہے، وہ حاضر نہیں ہو رہے عدالتوں میں۔ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن کیمپین سے زیادہ جو ہے آج جو خان صاحب نکلے ہیں تو شاید وہ جو ہے نا ایک دباؤ ڈال رہے ہیں حکومت پہ، ریاستی اداروں پہ،
کہ ان کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے ہیں. مطلب اس سے پہلے بھی 2-3 دن پہلے بلکہ ہفتہ پہلے جب وہ زمان پارک میں اسلام آباد پولیس پہنچی تھی تو اس وقت بھی جو ہے نا ان کو گرفتاری نہیں گرفتار ہو سکے, بلکہ لوگوں نے پولیس کو نہیں چھوڑا, بلکہ وہاں پہ جو آپ وہ مناظر آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, وہ ساری ویڈیوز وغیرہ آئی تھی. تو یہ جو ہے نا ایک الیکشن مہم سے زیادہ جو ہے خان صاحب میرے خیال میں یہ ایک دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں. اگر آج پولیس بذریعہ مطلب ہیلی کاپٹر لاہور جاتی ہے, جیسے کہ ایک رپورٹ ہے, اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ رپورٹ درست بھی ہے یا نہیں, لیکن ابھی میں ایک میڈیا پہ دیکھ رہا تھا اور بڑا موقر جو ہے نا ایک چینل ہے اس پہ یہ ٹیکر چل رہے تھے. تو یہ جو ہے نا پھر خان صاحب کو میرے خیال میں عدالتوں میں جو ہے نا گرفتاری پیش کرنی چاہیے, اور جو کیسز ہیں اس میں ان کو اگر اس کے خلاف جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا یہ گند ہے, کوئی کیس نہیں ہے میرے خلاف, یہ ساری جو ہے نا مجھے وکٹمائزیشن ہے. ٹھیک ہے, مطلب ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, لیکن اگر ایف آئی آر درج ہے, اس میں باقاعدہ جو ہے وہ مقدمہ درج ہے عدالت کے اندر, تو پھر تو آپ کو جو ہے نا اس کا سامنا کرنا چاہیے نا, پھر وہ جا کے آپ کو جو ہے نا ان عدالتوں میں اس میں حاضر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آج کی جو یہ ریلی ہے, ظاہر ہے کہ وہ خان صاحب جب اس پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد یہ پہلی مرتبہ جو ہے نا عوام میں جا رہے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑی ریلی جو ہم دیکھ رہے تھے, ابھی تو یہ داتا دربار جائے گی, تو اس میں تو شک نہیں ہے کہ آج یہ ریلی بہت بڑی ریلی ہوگی. یہ تو وہاں پہ سیکورٹی تھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ریلی تھی؟ ریلی تو ابھی دیکھیں, میں ٹی وی پہ تو میں دیکھ رہا تھا کچھ, بلکہ جو اخبارات جو سوشل میڈیا اور ویب سائٹ ٹی وی نہیں دکھا رہا. صحیح رفعت صاحب, بہت سارے ٹی وی چینلز وہ نہیں دکھا رہے ہیں باوجود, یہ تو ان کو پتا ہوگا کیوں نہیں دکھا رہے, لیکن عمران خان صاحب کی میڈیا بلیک آؤٹ ہے اس ٹائم پر. لاہور میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں, لیکن کوئی ٹی وی چینل نہیں دکھا رہا, لائیو نہیں دکھا رہا. جی, آپ نے سوشل میڈیا پہ واچ کی ہوگی. سوشل میڈیا پہ میں کہہ رہا ہوں, سوشل میڈیا پہ اور کچھ جو آن لائن ویب سائٹس ہے اس پہ بھی میں نے دیکھا ہے. یہ ویسے اگر کوئی وہ جو اس کے اوپر ایک پیمرا کی طرف سے پابندی لگائی گئی تھی وہ بھی چیلنج ہو گئی تھی, اور ہم نے تو اس وقت بھی مذمت کی تھی کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, آپ جو ہے نا کسی کے اوپر اس طرح پابندی نہیں لگا سکتے ہیں. ابھی بھی اگر وہ اس طرح ٹی وی چینل نہیں دکھا رہے ہیں کسی دباؤ کی وجہ سے, تو یہ ٹھیک اقدام نہیں ہے. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ مین اسٹریم میڈیا ٹھیک ہے کہ اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے, لیکن سوشل میڈیا آج کل لوگ زیادہ جو ہے نا مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. اور پھر جو پی ٹی آئی ہے, عمران خان صاحب کی جماعت ہے, ان کی تو بڑے جو ہے نا ایک بڑی اسٹرانگ جو ہے نا ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے, اور سارے ان کے جو فالوورز ہیں وہ مین اسٹریم میڈیا زیادہ نہیں دیکھتے ہیں, وہ سوشل میڈیا کو زیادہ دیکھتے ہیں, تو اس پہ تو وہ چل رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ اس طرح کی پابندیاں لگانا, یہ بیک فائر ہو جاتی ہے. وہ لوگ جس میں اگر نکلے ہیں تو مطلب اس کو عام میڈیا کو بھی دکھانا چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. رفعت صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب عدالتوں پر یا حکومت پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری جانب اگر ہم صوبائی جو نگران حکومت ہے پنجاب میں, تو ان کی جانب سے جو دفعہ 144 یا سیکشن 144 کا نفاذ کیا گیا, تو وہ کس پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا؟ نگران حکومت کو کیا پڑی تھی کہ وہ ایک سیاسی جماعت اپنا جو آئینی حق ہے اس کا, وہ اس کے تحت ریلی کر رہی ہے, اپنا الیکشن کمپین شروع کر رہی ہے, اور دوسری جانب جو نگران حکومت ہے جسے نیوٹرل ہونا چاہیے, جو نان پارٹیزن ہے, ان کی جانب سے دفعہ 144 کی نفاذ کے حوالے سے اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں وقاص صاحب, وہ جو اقدام کیا گیا تھا وہ بالکل جو ہے نا ٹھیک نہیں تھا, دفعہ 144. اچھا, اس میں 2-3 اور چیزیں ہیں, جیسے اگر آج وہ ریلی کر رہے ہیں تو پورے لاہور شہر کے اندر, ابھی میں کچھ یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ریلی کے اندر کچھ ایمبولینس وغیرہ بھی پھنس گئی ہے, جیسے عام لوگوں کی ہے, کوئی اسپتال جا رہا ہے. تو یہ مطلب اس طرح بہت سارے لوگوں کا نکلنا, آپ پورے شہر کو جو ہے نا ایسے یرغمال بنا لیتے ہیں. یہ اگر کوئی بھی جماعت کرتی ہے تو میرے خیال میں جو ہے نا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ جلسہ کریں سائڈ پہ, یا کوئی آپ جو ہے نا پورے, جیسے اگر لاہور ہے پورا شہر ہے تو آپ پورے شہر سے گزر رہے ہیں, تو آپ ایک چیز ایک جگہ پہ سلیکٹ کر دیں کہ جیسے ایک سائڈ پہ ایک روڈ ہے,
جس پہ عام لوگوں کی نہیں آپ وہاں پہ کریں، لیکن اس طرح پورے رفعت اللہ صاحب یہ ریلی کا جو مقصد ہے تو وہ یہی ہے کہ ہر گلی اور کوچے میں جا کر عمران خان صاحب اپنا پیغام پہنچا سکے، تو اسی حوالے سے اسی لیے وہ ہر گلی اور کوچے سے گزر رہے ہیں. یہ تو ریلی ہے، جلسہ تو نہیں ہے. پیغام پہنچانے کے بہت سارے طریقے ہیں وقاص صاحب، یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دیں. یہ کیسا مطلب سیاست ہے یا کیسی کیمپین ہے؟ اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. لیکن وہ جو میں آپ کو ابھی آپ نے پہلا جو سوال کیا تھا کہ وہ دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا تھا، تو اب دوسری طرف دیکھیں عمران خان صاحب عدالتوں کی تعمیل نہیں کر رہے ہیں نا. اگر وہ بھی اس کو بھی آپ کہیں نا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، اسی بھی جو نا، تو اگر اس طرح مطلب آپ تعمیل نہیں کر رہے ہیں تو پھر جو حکومتیں ہوتی ہے وہ بھی مختلف حربی جو ہے نا استعمال کرتی ہیں. اور اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ہر کسی کی اپنی جو ہے نا ایک بدماشی ہے. جیسے نگران حکومت ہے وہ اپنے طور پہ بدماشی کر رہی ہے، عمران خان صاحب جو ہے نا جیسے وہ آج ریلی کر رہے ہیں وہ اپنے طور پہ بدماشی کر رہے ہیں. کیونکہ آج تو نہیں ریلی رفعت صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل لیڈر یا ایک سیاسی رہنما آئینی جو ان کو آزادی دی گئی ہے یا آئینی جو ان کو آئین کے تحت ان کو اجازت ہے کہ وہ ریلی کر سکتے ہیں، وہ جلسہ کر سکتے ہیں، آپ اسے بدماشی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آئین کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر یہ جو اس کے خلاف جو کیسز ہے اس میں اگر اس یہاں سے پولیس بذریعہ ہیلی کاپٹر جاتی ہے تو پھر آپ کو جو ہے نا جا کے وہاں پہ گرفتاری پیش کرنی چاہیے. تو کر دیں نا. پولیس کو کس نے روکا ہے؟ پولیس کو کس نے روکا ہے؟ کیا آپ یہ بتائیں کہ جب آپ پورے شہر اس طرح یرغمال بناتے ہیں، آپ ہزاروں لوگوں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، پولیس وہاں جا سکتی ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے جب یہ زمان پارک میں عمران خان کیسز کیا ہے خان صاحب پر؟ کیسز کیا ہے؟ کون سے کیسز ہیں؟ کیا انہوں نے اتنی بڑی جرم کر دی ہے کہ پولیس اسلام آباد سے وہاں جا کے ان کو گرفتار کر رہی ہے؟ لاہور میں بھی پولیس ہے، پنجاب کی بھی پولیس ہے. وہ کیس تو وہ جو ایک خاتون جج والی کیس ہے وہ تو اسلام آباد کا کیس ہے نا، تو وہ یہاں اسلام آباد سے پولیس جائے گی، پھر لاہور پولیس کے ساتھ اس کی کوارڈینیشن تو نہیں. تو روزانہ کی بنیاد روزانہ کی بنیاد پر جو جج صاحبہ کا کیس ہے وہ تو خان صاحب وہاں پہ جا کر پیش بھی ہوئے، انہیں وہاں پر معذرت بھی کی، وہ تو پوری دنیا نے دیکھا. تو ہاں بالکل. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کیس تو دیکھیں وہ عدالت نے تو معاف نہیں کیا نا. تو عدالت کا بھی تو عدالت پر بھی سر ہے نا کہ عدالت میں بھی کیسز سالوں سال ہر سال سے لٹک رہے ہیں، لوگ وہاں پر خوار ہوتے ہیں، کیسز کا فیصلہ نہیں آتا. تو عدالت پہ بھی تھوڑا سا ان پر بھی بار تو آتا ہے نا کہ وہ بھی اس کیس کا جلدی سے فیصلہ کر لے، کیونکہ الیکشن ایئر ہے، ایک سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے، وہ جا کر انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، وہ الیکشن کے لیے انہوں نے کمپین کرنی ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے کیسز میں اگر اس طرح آپ ان کو پھنسائیں گے تو پھر تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. یہ آپ کا جو سوال ہے یہ بالکل اپنی جگہ پہ بڑا ویلڈ سوال ہے، لیکن میں آپ کو وقاص صاحب یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو عدالتوں سے جتنا جو ہے نا جلد انصاف ملا ہے، میرے خیال میں پاکستان کا کوئی لیڈر بھی ایسا نہیں ہے. یعنی ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس میں اس کی ضمانت جو ہے نا وہ کینسل ہو گئی، تو اسی وقت جو ہے نا ایک دوسری عدالت نے اس نے جا کے جو ہے نا وہ فائل کر دی اپلیکیشن، اور پھر 3-4 گھنٹوں کے بعد اس سے وہاں جو ہے ضمانت مل گئی. اچھا، تو اس سے پہلے کسی سیاسی رہنما کی ضمانت نہیں ہوئی آپ کے خیال میں؟ نواز شریف صاحب کو ریلیف نہیں ملا؟ ہوئی ہے. نواز شریف صاحب کو تو پاناما میں جو جس طرح اس کا حال ہوا ہے وہ بھی دیکھو نا کس طرح کا کیس تھا، کچھ بھی مطلب نہیں تھا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح باقی سیاستدان بھی ہیں، ان کو ضمانت ملی ہے، لیکن خان صاحب کو جتنی جو ہے نا مطلب جتنی فوری جو ہے نا خاص کر جو ان کو ضمانت ملی ہے. اب دیکھیں کہ یہ جو یہ پروٹیکٹڈ بیل یہ جب لیتے ہیں حفاظت کی ضمانت، یعنی بہت سارے ابھی کیسز آنے بھی نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہے نا 2-3 مہینے کی، یہ تو آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو ایک جو ہے نا پروٹیکٹڈ بیل ملی تقریباً کوئی 1 مہینے کی، پھر اس نے اس میں ایکسٹینڈ کر دیا. اس طرح بہت سارے کیسز میں اس کو پروٹیکٹڈ بیل جو ہے نا یہ تو مطلب ایک اور ہی ایک اصطلاح جو ہم نے ابھی مطلب یہ جب خان صاحب کے خلاف کیسز آئے تو ہم نے یہ 75 سالوں سے یہی سلسلہ چلتا رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی وجہ سے لوگوں کا پتہ چلا ہے. آپ کی اطلاعات کے لیے اطلاع کے لیے کہ یہ پروٹیکٹیو بیل یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، ہماری جو سیاسی اشرافیہ ہے، تو وہ تو ان کو تو عادت ہے ان چیزوں کی، اور وہ تو مستفید ہوتے رہے ہیں پروٹیکٹیو بیل سے، یا جو ضمانتی حفاظت جسے ہم کہتے ہیں. عمران خان صاحب چونکہ ابھی آئے ہیں تو عمران خان صاحب کے پیچھے ایک قصہ گل دیا کہ عمران خان صاحب کو پروٹیکٹیو بیل مل گئی ہے، اس سے پہلے جو نہیں لیتے رہے لوگ. یقین جانے وقاص صاحب یہ ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا میں خود کورٹس رپورٹر بھی رہا ہوں، لیکن یہ
اب جب یہ خان صاحب کے خلاف کیسز کا آغاز ہوا جی جی تو اس سے تو میرے خیال میں کئی سال تک جو ہے نا کسی کو پروٹیکٹڈ بیل نہیں ملا تھا، یعنی اتنی کسی بڑے لیڈر کو. یہ نواز شریف صاحب کو نہیں، یہ نواز شریف صاحب کو کون سی بیل ملی ہے ابھی جو باہر جا کے وہاں پر بیٹھے ہیں لندن میں؟ یہ تو بیل نہیں ہے، اس کو تو بھیجا گیا ہے، اس کو تو بھیجا گیا ہے. اچھا چلے اس پہ آتے ہیں. جو اقدامات کر رہے ہیں نگران حکومت یا جو ہماری جو دوسرے ادارے ہیں، تو کیا ان اقدامات سے یا جو حربے استعمال کیے جا رہے ہیں تو یہ الیکشن کو روک سکیں گے؟ یہ ویسے کوشش تو بہت ہو رہی ہے نا، مطلب پنجاب ہو رہی ہے، کوشش تو ہو رہی ہے اس میں تو بالکل، یعنی یہ الیکشن روکنے کی سیکرٹ بات نہیں ہے. مطلب الیکشن اس طرح دیکھیں، الیکشن بھی اگر کوئی روک رہے ہیں تو ان کے پاس اپنے دلائل ہیں جی. مطلب جیسے اب صرف یہ سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے، اب پیسے بھی جو ہے نا جیسے وہ ادارے ہیں سارے، دیکھیں یہ سارے ادارے، الیکشن کمیشن ہے، وزارت دفاع ہے، اس میں جو ہے نا یہ پولیس ہے، یہ سارے اداروں نے جو ہے نا یہ مطلب منظوری یہ انہی سے لینی ہوگی نا. اگر حکومت کی منظوری لینی ہے تو انہی اداروں سے لینی ہے. تو اب اگر یہ ادارے سارے جو ہے نا ان کو مطلب اس طرح کے رپورٹ کرتی ہے کہ اب جیسے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، مسائل ہے، تو اب پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر عدالتیں بھی یا جو حکومت ہے وہ تو انہی پہ چلے گی نا. تو مطلب ایک یہ اس میں معاملہ ہے. ایک دوسری طرف جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو تین اس طرح کے یعنی سوچ ہے یا ایک جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے، تو وہ یہ ہے کہ جیسے ایک حکومت جو ہے نا اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہے کہ ڈیلے کریں کیونکہ اس وقت جو ہے نا اس طرح کے حالات نہیں ہے. جی جی. اب یہ اور اس میں مطلب دیکھیں اس میں بہت سارے اور چیزیں بھی ہیں نا کہ اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو پھر ابھی جو یہ جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں وہ بھی میرے خیال میں بھی کینسل ہو گئے. کوئی جو 2829 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے، وہ بھی میرے خیال میں ابھی جو ہے نا وہ پسپون ہو گئے ہیں. جی جی. تو اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں دونوں اسمبلیوں کے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے، پھر اس کے بعد وہ ضمنی انتخابات ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا عام انتخابات ہوں گے، تو یہ سارا جو ہے نا مطلب ایسا سمجھ لیں کہ پورے سال میں الیکشن ہوں گے. تو اگر مطلب اس طرح ہو سکتا ہے کہ سارے ادارے مطلب اس میں یہ ہے کہ وہ آئین و قانون کا جو ہے نا ضرور احترام کرنا چاہیے. جی جی. لیکن اگر یہ سارے ادارے مطلب اس طرح کی رپورٹ کرتی ہے کہ اب حالات اس نہج پہ نہیں ہے، جیسے مطلب ہمارے پاس پیسوں کی معاشی حالات خراب ہے، سیکیورٹی کی بھی صورتحال جو ہے نا اس طرح نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب آج بھی خیبر پختونخوا میں کئی حملے ہوئے ہیں، مطلب 3-4 حملوں کی رپورٹس ہیں، اور ایک حملہ اس میں جو ہے نا وہ جو سینسس کی ٹیم ہے اس میں میرے خیال میں یہ دوسرا حملہ ہے. صحیح ہے ریفر صاحب، آپ کی بات صحیح ہے. چلے آپ کا یہ کہنا مان بھی رہے کہ سیکیورٹی حالات خراب ہیں خیبر پختونخوا کے. پنجاب میں تو الحمدللہ حالات بالکل ٹھیک ہے، پنجاب میں کر لیں. تو پنجاب میں تو اعلان ہوا ہے، پنجاب میں تو 30 اپریل کو اعلان کر دیا گیا ہے. اعلان تو کر دیا گیا لیکن الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں؟ کوشچن تو یہ ہے کہ الیکشن اب ہوں گے، اعلان کرنے سے الیکشن ہوتے ہیں. دیکھیں اب جب الیکشن کمیشن نے کر دیا ہے تو اب کیسے نہیں ہوں گے؟ یعنی آپ کا خیال ہے، آپ کی رائے ہے کہ الیکشن ہوں گے پنجاب میں؟ پنجاب میں مجھے لگ رہا ہے کہ اگر بیچ میں کوئی ایسی اب قانونی مسائل ہے، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی معاملے سامنے نہیں آئے تو مجھے پنجاب میں تو باقاعدہ اعلان بھی ہوا ہے. تو آپ مجھے جو ہے نا یہ تو آپ اس وقت مجھے بتائیں جب 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہوں گے تو اس دن آپ مجھے بتائیں. ابھی تو اعلان ہوا ہے پنجاب. اچھا ریفر صاحب، اگر حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، 5 ارب روپے دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو اور 15 ارب روپے دینے ہیں، 20 ارب روپے کا پورا ایک قصہ ہے، تو یہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ 6 مہینے بعد یا 8 مہینے بعد ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر ہم الیکشن میں جا سکیں گے؟ اور 8 مہینے بعد بھی آپ کی جو معاشی حالت ہے، اکانومی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر الیکشن نہیں ہوں گے؟ نہیں، وہ میرے خیال میں جو ایک سوچ ہے وہ یہ ہے جی کہ اگر ہم نے پیسے لگانے ہیں تو جو ہمارے عام انتخابات ہے اس میں جب سارے ملک کے انتخابات ہوں گے تو ایک ہی ٹائم پہ اگر مطلب یہ جو ابھی 20 ارب روپے ہے، تو اگر ان انتخابات میں 30 ارب فار ایگزامپل لگتے ہیں پورے ملک کے، تو وہ پھر مطلب زیادہ جو ہے نا ان اداروں کو یا حکومت کو مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا. لیکن اگر ابھی 20 ارب یہ روپے آپ لگا دیں یہ، اور پھر آگے پھر جو ہے نا 30-40 ارب پھر لگیں گے جو باقی سارے اسمبلیوں کے یعنی نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہیں اس پہ لگیں گے،
تو پھر جو ہے نا جیسے حکومت ایک مشکل میں آئے گی. تو اس وجہ سے جو ہے نا میرے خیال میں وہ جو انتخابات ہے وہ تو بالکل بھی جو ہے نا اس کو آپ پسپون نہیں کر سکتے ہیں. وہ تو پھر سارے جو ہے نا جیسے اب ٹینیور پورا ہوگا 5 سال پورے ہوں گے تو اس میں میرے خیال میں پھر ابھی بھی جو ہے نا بہت سارے سیاسی جماعتیں مطلب جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اگری نہیں ہے. تو پھر اس کو روکنا جو ہے نا عارف صاحب ایک اور کوشچن ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس سے پہلے 2 مرحلوں میں تو اس پر پورا جو خرچہ آیا تھا وہ 3.5 ارب روپے 3.5 ارب روپے اس پر خرچہ آیا تھا. تو پھر صوبائی جو خیبر پختونخوا میں جو صوبائی انتخابات ہیں تو اس الیکشن پر 20 ارب روپے یا 10 ارب روپے کیوں لگ رہے ہیں؟ حالانکہ جو بلدیاتی انتخابات تھے اس میں تو بیلٹ پیپر بھی زیادہ تھے اور اس میں نیبرہڈ لیول پر یونین کونسل لیول پر جو گراس روٹ لیول پر انتخابات ہوئے ان کے لیے تو زیادہ انتظامات کیے گئے, ان کے لیے زیادہ عملہ ریکوائرڈ تھا. تو وہاں پر پیسے کم کیوں لگے اور اس الیکشن پر کیوں زیادہ پیسے لگ رہے ہیں؟ نہیں میرے خیال میں دیکھیں وہ اس کا مجھے زیادہ علم نہیں ہے. نہیں یہ ریکارڈ پر ہے سر, یہ ریکارڈ پر ہے. اس حوالے سے خیبر پختونخوا کی جو وزارت خزانہ ہے تو ان کی طرف سے باقاعدہ اس حوالے سے نوٹ شیئر کی گئی کہ 3.5 ارب روپے لگے ہیں ہمارے بلدیاتی انتخابات پر 2 مرحلوں پر. تو وہ تو صرف جو ہے نا اب ایک صوبے میں ہو رہے تھے نا, جیسے وہ پنجاب میں اس وقت میرے خیال میں الیکشن نہیں ہوا تھا یا وہ شاید الگ ڈیٹ تھا. خیبر پختونخوا میں 2 مرحلے جو ہوئے ہیں بلدیاتی انتخابات کے اس پر 3.5 ارب روپے لگے ہیں. خیبر پختونخوا کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا غلط رپورٹ دی گئی, آپ مطلب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اب یہ جو ہے نا ایک رسپانسبل ادارے ہیں جیسے الیکشن کمیشن ہے جی یا جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے, تو اب یہ تو رسپانسبل ادارے ہیں, تو یہ اتنا بہت بڑا جھوٹ یا مطلب اس طرح کیسے بول سکتے ہیں؟ صحیح ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آئیں گے تو اس پر جو دوسرے ایشوز ہیں ہمارے ساتھ تو پھر ان پر بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا رفیع اللہ صاحب, پروگرام سے جو پہلے بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الیکشن کے حوالے سے کہ جو ادارے ہیں یا نگران حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے فار دیٹ میٹر کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو. وہ ہر بار استعمال کر رہے ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون ہو یا نہ ہو. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تو آپ کے خیال میں یہ الیکشن کون جیتے گا؟ ابھی جب الیکشن کا ماحول جب بنتا ہے, ابھی اسی طرح کا الیکشن کا ماحول جو ہے نا ہمیں مطلب خیبر پختونخوا میں تو نظر نہیں آ رہا. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ سامنے آتا ہے, پھر ہم اندازے لگا سکتے ہیں. یہاں پہ یہ اس میں شک نہیں ہے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو عمران خان صاحب ہے ان کی جماعت کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ یہاں پہ بہت اچھا ہے مطلب خیبر پختونخوا کے اندر. پنجاب میں بھی جو ہے نا مطلب اس طرح خان صاحب کی یہ سوچ ہے, اور جو ابھی ہم نے ضمن انتخاب وہاں پہ دیکھا تو اس میں بھی جو ہے نا پی ٹی آئی نے بڑی مارجن سے بہت بڑی اکثریت لی, یعنی تقریباً 30,000 یا کتنے ووٹ زیادہ لیے تھے. تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت کا گراف وہ اس وقت اچھا ہے. لیکن یہ اب عمران خان صاحب کے خلاف اتنے سارے جو کیسز چل رہے ہیں, اب یہ بھی جو ہے نا اس کی سر پہ جو ہے نا ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے. اگر ادھر الیکشن ہوتے ہیں, ادھر عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جیل میں چلے جاتے ہیں یا وہ نااہل ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ اگر وہ کیمپین میں نہیں نظر آتے ہیں تو اور سوشل میڈیا پہ بھی نظر نہیں آتے, وہ جیل میں ہوتے ہیں, تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو سینیریو ہو وہ تھوڑا سا مختلف ہو. تو یہ سارے جو ہے نا ابھی یہ چیزیں مطلب ابھی میچور نہیں ہوئی ہے, یہ تو اب آنے والے دنوں میں ہی معلوم ہوگا. لیکن یہ آپ کی خبر ہے یا پی ڈی ایم کی خواہش ہے؟ یہ تو دیکھیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو خیر اب اس طرح خواہش اگر ہے تو خواہش تو اس طرح ہے کہ جب پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ ہو نا, بیک گراؤنڈ میں تو مطلب ایف آئی آر ہے, مقدمات تو ہے نا جس طرح کی بھی ہے, بیک گراؤنڈ میں تو اور کچھ بھی ہے. مریم صاحبہ نے جو انٹرویو میں کہا تھا کہ الیکشن سے پہلے کچھ اہم فیصلے ہونے ہیں, تو یہی فیصلے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آپ اندر کرا دیں, ان کو نااہل کرا دیں تاکہ ہمیں راستہ ہمارا صاف ہو جائے اور ہم الیکشن میں آ سکیں. یہی تو خواہشات ہیں پی ڈی ایم کے. خواہشات تو دیکھیں, خواہشات تو ٹھیک ہے ہوں گے خواہشات. مریم جو ہے نا آج کل بالکل اوپنلی یہ کہہ رہی ہے کہ اب
جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو اب جو ہے نا وہ لیول پلیٹ فیلڈ ہونا چاہیے, اسی طرح جو ہے نا مطلب اس کو آنا چاہیے اور اس کے سارے کیسز معاف کر دینے چاہیے. تو یہ بھی اتنا آسان تو نہیں ہے نا. اب یہ چلے مریم صاحب کا جو مطالبہ ہے یا ان کی خواہش ہے وہ مان لی جاتی ہے اور میاں صاحب آ جاتے ہیں پاکستان واپس, تو کیا میاں نواز شریف صاحب کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں یا کوئی اسپارک پیدا کر سکتے ہیں مسلم لیگ نون کے جو ان کی جو الیکشن کیمپین ہے یا ان کا جو ووٹ بینک ہے الیکشن ٹرن آؤٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں وقاص صاحب, آپ بھی اس بات کو مانتے ہوں گے اور پورے پاکستان کے جو مطلب صحافی ہے یا دانشور ہے وہ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں اگر ووٹ کسی کا ہے تو ووٹ نواز شریف کا ہے. تو نواز شریف صاحب ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے وہ ملک سے باہر ہے, وہ اگر واپس آتے ہیں تو یقیناً جو ہے نا وہ ایک یعنی ڈفرینس پیدا کر سکتے ہیں, بالکل ہلا گلا جیسے ایک کریٹ کر سکتے ہیں. وہ یہاں پہ کافی عرصے سے نہیں ہے تو وہ پنجاب کے اندر جو ہے نا بالکل اگر یہ یعنی کوارڈینیشن سے یہ کام کریں ان کی جماعت. میاں صاحب کا نعرہ کیا ہوگا ویسے رفعت صاحب, میاں صاحب کا کیا نعرہ ہوگا اس بار؟ ووٹ کو عزت ہوگا کہ نہیں؟ ووٹ کا عزت کا نعرہ جو ہے نا انہوں نے دفن کر دیا ہے فی الحال. نہیں تو نیا نعرہ کیا ہوگا؟ بوٹ کو عزت دو کہ نہیں؟ یہ آپ میرے منہ سے کیوں نکلوانا چاہتے ہیں؟ تو آپ اسی لیے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا نعرہ ہوگا اس کا, یا ہوگا غریب کو عزت دو؟ ایسا تو نہیں ہو کہ میاں صاحب کا اس بار نعرہ ہو غریب کو عزت دو؟ کوئی نعرہ تو وہ ضرور جو ہے نا نئے نعرے تو وہ پیدا کریں گے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی چارہ نہیں ہے. اب جس طرح کے عمران خان صاحب ماسٹر آف نیریٹیوز ان کو کہا جاتا ہے, تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تو انہوں نے جو ہے نئے نعروں کو کریٹ کرنا ہوگا, ورنہ اگر یہ پرانے نعرے چلیں گے تو پھر تو بہت مشکل ہے. چلیے خیبر پختونخوا میں میاں صاحب تو آئیں گے دیکھا جائے گا کہ وہ آتے بھی ہیں کہ نہیں, لیکن خیبر پختونخوا میں تو ساری جو قیادت ہے دوسری سیاسی جماعتوں کی وہ تو ادھر ہی ہے, خیبر پختونخوا میں ہے. وہاں پر کیا صورتحال ہے آپ کے خیال میں؟ وہ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ کو, ابھی تو ایک بار پھر کہہ دیجئے کہ نہیں. دو سوالات پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں, لیکن یہاں پہ دیکھیں عمران خان صاحب کا مقابلہ بہت مشکل ہوگا, یہ بالکل جو ہے نا اس میں شک نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا مقابلہ اگر الیکشن شفاف ہوتے ہیں تو پھر ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بہت مشکل ہوگا, لیکن میں دیکھیں میں آپ کو آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب یہ آج سے چند مہینے پہلے جب بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ ہوا تھا تو اس بالکل جو ہے نا وہ یعنی جی آئی نے وہ انتخابات سویپ کیے تھے, تو وہ پھر اچانک ایک ایشو آ کے جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم کرائی گئی تو وہ اس کا بالکل الٹا اثر ہوا اور عمران خان صاحب کو ایسا لگا کہ ان کو ایک ہمدردی کا ووٹ بھی ملا. اس نے کچھ ایسے نیریٹیو بنائے جو ریجیم چینج کا تھا جس سے اب وہ وڈرا بھی کر گئے ہیں, تو اس سے بہت زیادہ جو ہے نا ایک اوور ویلمنگ قسم کی جو ہے نا مطلب لوگ آگے آئے. اور خان صاحب خود بھی کہتے تھے کہ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس طرح جو ہے نا اس یہ جو میرا نیریٹو ہے اس کو اتنا جو ہے نا وہ ویلکم کریں گے. تو اب یہ آپ اس چیز کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر آج سے چند مہینے پہلے مرحلے جو بلدیاتی انتخابات کا تو اس میں اگر جی آئی جیت سکتی ہے تو پھر آگے بھی جو ہے نا اگر اس طرح کی کوئی ایسا کوئی ایک تبدیلی آتی ہے تو وہ گیم الٹ بھی ہو سکتی ہے. اس وقت اگر ہم بات کریں تو اس وقت خان صاحب کا جو رفعت اللہ صاحب آپ جتنا بھی کہیں کہ گیم الٹ ہو سکتی ہے اور پی ٹی آئی ہار سکتی ہے اور یہ دوسری جماعتیں جیت سے, لیکن ان کو خود پر اعتبار نہیں ہے, ان کو خود پر اعتماد نہیں ہے, تو ان کو خود پر اعتماد کیسے آئے گا تاکہ وہ الیکشن میں جا سکیں؟ ابھی تو جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے تو الیکشن ابھی تو یہاں پہ تو اعلان بھی نہیں ہوا ہے, لیکن انہوں نے پہلے سے جو ہے نا اب ٹکٹ جاری کر دی ہے. ایٹ لیسٹ جو عوامی نیشنل پارٹی ہے ان کی ایک جو سرکردہ رہنما چند دن پہلے بھی میری ان سے بات ہوئی تھی, تو وہ یہ سمر بلور تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے نا الیکشن میں کسی اتحاد میں ہم نہیں جا رہے ہیں, ہم سولو فلائٹ کریں گے. تو مطلب اس طرح بھی نہیں ہے, اگر اس طرح سولو فلائٹ ہر جماعت جو ہے نا اس اپنے اوپر جو ہے نا اتنا اعتبار ہے, تو جیسے یہاں پہ یہ ہے کہ اوور آل تو پوزیشن خان صاحب کی اس وقت اچھی ہے, لیکن ہر جماعت کی اپنے اپنے کچھ روایتی سیاسی پاکٹس ہیں. بالکل صحیح ہے. تو وہاں سے مطلب جیسے جنوبی اضلاع ہے, سینٹرل پختونخوا ہے, پھر جو ہے نا یہ مالاکنڈ کا ریجن ہے, تو یہاں پہ ہر ایک جماعت کی جو ہے نا ٹھیک ہے.
اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دوسرے جو سیاسی جماعتیں ہیں تو ان کے بھی اپنے پاکٹس ہیں اور وہاں پر وہ کر سکتے ہیں، جیسے جے او آئی کے حوالے سے یہ مشہور ہے کہ وہ جنوبی اضلاع میں سکور کر سکتی ہے، اور عوامی نیشنل پارٹی پشاور ویلی میں یا پیپلز پارٹی ملکنڈ میں. یہ آپ کی صحیح ہے بات. ہم آتے ہیں توشاخانہ ریکارڈ جو پبلک کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، اس پر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کل تک جو ٹی وی چینلز ہیڈ لائنز چلا رہے تھے، سوشل میڈیا پر بھی ایک شور تھا گلی چور گلی چور، اب تو جو ریکارڈ ہمارے سامنے آئی ہے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے جو سارے حکمران ہیں وہ گلی چور بھی ہے، قالین چور بھی ہیں، سب جو بھی ان کے ایون بال پوائنٹ یہ بھی کسی نے نہیں چھوڑا. تو یہ وجہ کیا ہے رفعت اللہ صاحب؟ یہ تو سارے ایک جیسے ہیں. پھر دیکھیں وقاص صاحب، اس حمام میں سب ننگے ہیں جی، اور یہ بالکل، اور اب تو ثابت بھی ہو گیا ہے جی جی جس طرح کا وہ 21 سالہ ریکارڈ سامنے آیا ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ اس حکومت کو کریڈٹ بھی دینا چاہیے کہ انہوں نے یہ سارا ریکارڈ جو ہے نا وہ بالکل منظر عام پہ لائے ہیں. کس چیز کا رفعت صاحب؟ کیوں کریڈٹ جناب؟ عدالت نے ان کو کہا کہ آپ کریں، عدالت نے حکم دیا، مجبوراً ان کو کرنا پڑا. مطلب یہ دیکھیں ان کے پاس بہت سارے حربے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا اس طرح جیسے الیکشن میں ابھی مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو وہ حربے استعمال کر کے الیکشن میں جو حربے استعمال ہو رہے ہیں وہ ان کا تعلق کہیں اور ہے. اب تو آپ کو تو ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈور ہے تو کہیں اور سے ہلائی جا رہی ہے، لیکن یہ تو شاہانہ میں تو کسی کو ایشو نہیں تھا، کیونکہ تو سارے جو ہمارے سیویلینز ہیں تو ان کے کارنامے افشا ہونے تھے، ان کے کارناموں سے عوام کو باخبر کرنا تھا، تو ہو گیا. بہت اچھا ہو گیا ہے، بہت اچھا ہو گیا ہے. یہ اب لوگوں کے سامنے جو ہے نا بالکل حقیقت سامنے آ گئی ہے. پہلے بہت سارے اس طرح جو ہے نا وہ اندازے تھے کہ جو ہے نا یہ اس نے زیادہ لیے ہیں، اس نے نہیں لیے ہیں، اس کا مطلب اس میں ہے. لیکن اب تو بالکل جو ہے نا تمام جو پورے 21 سال کا ریکارڈ ہے، سب سے زیادہ آپ نے تو پڑھا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا جو ریکارڈ ہے وہ سب سے زیادہ تحفے ماشاءاللہ ہمارے آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت پاکستان جو ہمارے ایکس انہوں نے لیے ہیں 181 تحفے ماشاءاللہ. بالکل لیکن اس نے زیادہ لیے ہیں، لیکن کوئی بھی جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ جس نے نہیں لیا ہے تحفہ، ہر ایک نے جو ہے نا. اور اس میں اچھا ابھی تو جو جامعہ نعیمیہ ہے اس کا ایک فتویٰ بھی آ گیا ہے. اچھا اسی توشاخانہ کے اوپر وہ فتوے میں یہ کہا گیا ہے، میں ابھی وہ ٹکر دیکھ رہا تھا کہ یہ سارے جو ہے نا جتنے بھی انہوں نے یہ تحفے لیے ہیں یہ حرام ہے. یہ جب کسی ریاست کے عہدیدار کو تحفہ ملتا ہے تو وہ تحفہ اس کو جو ہے نا ریاست کے نام پہ ملتا ہے. جی تو یہ یعنی وہ نہیں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، صحیح ہے رفعت صاحب، لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس میں نواز شریف صاحب نے بھی 55 تحفے لیے ماشاءاللہ. شاہد حقانہ نواسی صاحب جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو ایگزسٹنگ لاٹ ہے ہمارے سیاستدانوں کے وہ سب سے اچھے ہیں، سب سے بہتر ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے بھی 27 تحفوں پر ہاتھ صاف کیا، انہوں نے گھر لے گئے ہیں. عمران خان صاحب نے 112 اور پرویز مشرف صاحب نے بھی 126، اللہ ان کو بخشے، انہوں نے بھی 126 تحفے لیے. لیکن یہ جو ایک بحث ہے اب سوشل میڈیا پر بھی ہے اور عام ویسے بھی ہماری جو ہمارے معاشرے میں کہ ہمارے حکمران غریب ہیں اور ان کو حق ہے کہ یہ توشاخانہ سے اپنے لیے سستی چیزیں خریدیں یا لے جائیں. تو آپ اس اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل جو ہے نا یہ بہت غریب ہے یہ بہت غریب ہے. اور یہ جس کا بھی کوٹ ہے تو یہ بڑا جو ہے نا یہ پاپولر ہوا ہے کہ یہ سارے غریب تھے اور انہوں نے جو ہے نا سارے تحفے اپنے گھر لے گئے ہیں. تو بات بالکل ٹھیک ہے، بہت شرم کی بات ہے یقین جانے تمام سیاستدانوں کے لیے، تمام جو ہے نا جو بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں یہ ان سب کے لیے بہت شرم کا مقام ہے. یقین جانے کہ اب ان کو اب سیاست سے جو ہے نا وہ یہ ریٹائرمنٹ لینی چاہیے. یقین جانے سب کو اگر یہ میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے ان حکمرانوں میں، جس طرح جو ہے نا انہوں نے اپنے ریاست کے نام پہ لیے جانے والے تحفے جو کہ اصل میں عوام کا حق ہے، وہ فتوے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو یعنی ویلفیئر میں اس کو استعمال کرنا چاہیے لوگوں کی ویلفیئر میں. اور وہ جو ہے نا انہوں نے اپنے وہ گھر لے گئے جیسے وہ بہت زیادہ غریب ہوں. اور ہر سیاستدان، ہر وزیر اعظم یہ تقریباً بیلینئر ہے، ایک ایک بندہ دیکھیں تو بیلینئر ہے اور یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے. تو اب آگے جو ہے نا کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس آگے جو ہے نا توشاخانہ میں ابھی اور بھی مطلب یہ تو ابھی یہاں تک بات ہوئی، یہ تو ابھی مستقبل میں بھی یہ تحفے آئیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے قانون، ظاہری بات ہے کہ قانون
لانا چاہیے تاکہ جو بھی تحفے گفٹس ہمیں باہر کے ممالک سے ملتے ہیں، اصل میں یہ تحفے یہ جو ڈگنیٹریز ہیں ان کو تو نہیں ملتے، یہ اسٹیٹ کو ملتے ہیں کیونکہ یہ اسٹیٹ گیسٹ ہوتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اس پر حق بھی اسٹیٹ کا ہے، اس پر حق بھی عوام کا ہے، اور یہ جو جاتے ہیں آج ایک وزیر اعظم ہے کل دوسرا ہوگا، تو یہ تو عوام کے ووٹوں سے جا کر منتخب ہوتے ہیں، ان کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جا کر ان کو تحفے ملیں، یا جو تحفے دیتے ہیں وہ بھی ایسے ان کو ان کی قابلیت پر تو نہیں دیتے، یہ تو روابط ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، تو میرے خیال میں کسی کو بھی گھر نہیں لے کے جانا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے پھر قانون کی بات آتی ہے، قانون پاکستان میں جو عمران خان صاحب کا ایک مشہور سلوگن ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان، بدقسمتی سے پاکستان میں قانون صرف اور صرف غریب اور کمزور لوگوں کے لیے ہے۔ جب تک آپ قانون کو یہ جو ہمارے اشرافیہ ہیں یا جو عمراء ہیں، جو حکمران طبقہ ہے، جب تک آپ ان پر لاگو نہیں کریں گے تو یہ تو ویسے ہی یہ مذاق جاری رہے گا ان کا قانون کے ساتھ، اور ان کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہیں، وہ یہاں پر ان کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا، پھر ان کے پلیٹلیٹس گر گئے، بیمار ہوئے۔ پاکستان میں کتنے جو قیدی ہیں بیمار ہوتے ہیں تو ان کو باہر جانے کی اجازت ملتی ہے، لیکن نواز شریف صاحب کو مل گئی۔ یہی تو پورا قصہ ہے، یہی تو پورا المیہ ہے ہمارے سسٹم کا۔ رفعت اللہ صاحب ویسے اگر وقاص صاحب اگر میرے اختیار میں ہوتا نا تو یہ جو توشاخانہ کے گفٹس ہے جی، یہ اگر اس میں اگر کوئی بڑے جو تحفے ہیں جیسے مرسیڈیز کار ہے جو میرے خیال میں نواز شریف صاحب نے بھی لیے ہے، زرداری صاحب نے بھی لیے، اس طرح کے جو بڑے تحفے ہے ان کو جو ہے نا مطلب فروخت کر کے وہ تو اس کو قومی خزانے میں جمع کرنا چاہیے۔ باقی جو جس طرح گڑی ہے، جس طرح ہار ہے، کوئی جیسے کوئی انگوٹھی دی گئی ہے، یہ جو ہے نا ان کو ایک ان کے لیے الگ سا ایک میوزیم جو ہے نا بنانا چاہیے اور ان کو وہاں پہ سجانا چاہیے، اور ہمیں یادگار کے رفعت صاحب میوزیم یعنی میوزیم کی بھی ضرورت نہیں ہے، میوزیم میں پھر کون جائیں گے؟ عام آدمی تو نہیں جا سکتا میوزیم میں دیکھنے کے لیے۔ تو میرا تو یہی ہے کہ یہ جو تحفے آتے ہیں یہ اگر آپ کسی اور جو ڈگنیٹری پاکستان آتے ہیں، کوئی سربراہان مملکت، تو آپ ان کو یہی تحفے ان کو دے دیں، اسی طریقے سے آپ کام چلائیں۔ اس میں یعنی اس کا میوزیم بنائیں گے تو میوزیم میں کیا ہوگا؟ اس کے لیے پھر تو یہی جو ہمارا اشرافی ہے وہ جائے گا وہاں پر اور ان کو صرف ایکسیس ہوگا، اور غریب لوگوں کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ مطلب اس طرح کا میوزیم نہ ہو، اب ایسا میوزیم ہو کہ جس میں عام لوگ بھی جائیں، جیسے اب یہاں ہر صوبے میں جو ہے نا ایک میوزیم ہے، بڑے شہر میں میوزیمز ہے، عجیب گھر ہے، تو اس میں جیسے پشاور کے اندر بھی ہے، تو یہ ایسے مطلب ہونا چاہیے تھا، اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا، یا یہ سارے گفٹ جو ہے نا اب جس طرح آلریڈی میوزیم پہلے سے ہے ان کے اندر رکھنا چاہیے، اور یہ ہمیں جو ہے نا ایک ان پہ فخر کرنا چاہیے کہ جیسے اگر کوئی گڑی ہے تو ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب گئے تھے سعودی عرب تو ان کو یہ گڑی دی گئی تھی اس کے حکمران نے، تو میرے خیال میں جو ہے نا کیونکہ یہ اب ایک ریاست کے لیے تو یہ کوئی اتنی بڑی معنی نہیں رکھتی نا۔ رفعت صاحب گڑی سے صحیح ہے، گڑی سے یاد آیا کل تک جو لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب گڑی چور ہیں، اب کون ہے گڑی چور؟ کوئی ہے گڑی چور کے نہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ گڑی لے گئے، کف لگز بھی لے گئے، قالین لے گئے، ہر چیز لے گئے، تو اب کون ہے گڑی چور؟ کیا گڑی چور ہے؟ کیا ہم نواز شریف رفعت صاحب کیا اب ہم نواز شریف صاحب کو گڑی چور کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم آصف علی زرداری صاحب کو گڑی چور کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم شاہد حقان عباسی صاحب کو گڑی چور کہہ سکتے ہیں؟ جو ریکارڈ ہے اس کے تحت تو یہ سارے چور ہیں، یعنی جو کسی کو ہم معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی نے جو قالین کم پیسوں میں ایک اسپیشل میڈیا پر ایک کہاوت بھی، اور جو کہاوت تو نہیں ہے لیکن جو عام پشتونوں کے حوالے سے ہے، لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو پشتون ہے یہ 12,000 کی قالین کہہ کر پھر 400 میں بیچتے ہیں، تو آج ایک صارف نے ٹویٹر پر ایک لکھا کہ اصل میں جو قالین 12,000 کا 400 پر بیچنا ہے لینے والے تھے وہ پشتون نہیں تھے، یہ تھے ہمارے حکمران تھے جنہیں توشاخانہ سے 12,000 کی قالین 400 پہ لی۔ بات تو بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں کچھ صحافی بھی ہیں، میرے خیال میں کچھ صحافیوں کے میں نام دیکھے ہیں جی، اور لیکن اس میں وقاص صاحب ایک جو فواد چودھری نے ایک سوال اس میں اٹھایا ہے، اس نے میرے خیال میں ایک ٹویٹ بھی کی ہے کہ یہ جو توشاخانہ کا ریکارڈ ہے یہ پورا نہیں ہے، اس میں جو اور بھی لوگ ہیں جیسے ججز اور جرنیل ہے ان کے نام بھی شائع کرنی چاہیے، تو کیا اس طرح اور بھی ہیں؟ نہیں تو ججز اور جرنیل ان کا تو ہم نام نہیں دے سکتے رفعت صاحب، ہم تو ظاہری بات ہے ہم نے تو سیاستدانوں پر ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے صحافیوں پر بات کرنی، لیکن جج اور جرنیل کی بات نہ کرے وہ تو پرہیزگار لوگ ہیں، ہم نے ان کی کیا بات کرنی ہے؟ کیا وہ تحفے لیں گے؟ یہ میں نہیں مانتا۔
یہ تو پھر ناانصافی ہوئی نا. اگر ان کے بھی نام ہے تو وہ بھی پھر شائع کرنے چاہیے. اچھا چلیے، یہ آج اس کے علاوہ جو اور ٹاپک ہے وہ وقت بھی ہمارے ساتھ کم ہے، لیکن خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن وہ دائر کرنے جا رہے ہیں گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کے خلاف. ان کا کہنا ہے کہ اگر غلام علی صاحب گورنر خیبر پختونخوا نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کی تاریخ نہ دی تو پھر ہم ان کے خلاف جائیں گے سپریم کورٹ. باقاعدہ ڈرافٹ تیار ہے اور صرف ان کو پریزنٹ کرنا ہے، جا کر دائر کرنا ہے سپریم کورٹ میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر صاحب ودن 90 ڈیز الیکشن کی تاریخ دے دیں گے؟ دیکھیں، ابھی یہ تو گورنر صاحب نے خود اعلان کیا ہے کہ وہ کل یا پرسوں ہے میرے خیال میں الیکشن کمیشن جا رہے ہیں. 16 تاریخ کو ان کی میٹنگ ہے. جی، ان سے ملاقات کریں گے. جی جی. اب دیکھیں، اس میں جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ اس میں ایک نہیں ہے، یعنی الیکشن کمیشن ایک اس میں مین ادارہ ہے، لیکن اس کے ساتھ باقی خزانہ بھی ہے، اس میں دفاع بھی ہے. تو یہ سارے ادارے جو ہے نا اب کیا رپورٹ دیتی ہے تو اس کی بنیاد پہ جو ہے نا پھر الیکشن کمیشن یا حکومت جو ہے نا وہ فیصلہ کرے گی. تو اگر یہ جو ہے نا یہ ادارے ان کو آگے جا کے اس طرح کی کوئی رپورٹ دیتی ہے کہ ایسے حالات نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، تو اب میرے خیال میں پھر یہ بات جو ہے نا عدالتوں کے پاس جائے گی. جیسے پہلے بھی یہ عدالت میں ابھی بھی زیر سماعت ہے، یہ کیس ابھی بھی زیر سماعت ہے عدالتوں کے اندر. تو یہ پھر عدالت میں پھر جائے گی. تو معاملہ جو ہے نا اب یہ عدالتوں میں پھر اس کا مطلب جو ہمیں لگ رہا ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہوگا وہ عدالتوں میں ہوگا. اچھا رفیع صاحب، یہ اگر پنجاب میں جیسے آپ نے فرمایا کہ چونکہ وہاں پر صدر صاحب نے الیکشن کمیشن کی مشاورت سے انہوں نے ایک تاریخ دے دی الیکشن کے لیے، صحیح ہے، وہاں پر الیکشن ہو جاتے ہیں. خیبر پختونخوا میں گورنر صاحب وہ ابھی نہیں دے رہے الیکشن، یا اگر وہ الیکشن کی تاریخ اگر وہ نہ دیں، خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہو جاتا، صرف پنجاب میں ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے پی ڈی ایم کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ اصل صوبہ یا پاکستان کی جو زیادہ آبادی ہے، وہاں زیادہ سیٹیں ہیں، تو پنجاب ہے، سب سے بڑا صوبہ تو پاکستان کا پنجاب ہے، آدھا پاکستان ہی پنجاب ہے دراصل. تو پھر خیبر پختونخوا میں الیکشن نہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا پی ڈی ایم کو؟ تو یہ اب اگر یہ مجھے نہیں معلوم کہ اگر یہ اس طرح دونوں صوبوں میں ہوں گے یا پھر ایک صوبے میں ہوگا ایک نہیں ہوگا، تو یہ تو پھر ایک اور ہی عجیب معاملہ ہو جائے گا نا کہ صرف ایک صوبے میں الیکشن ہو گیا، اور جب اگر یہ پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو پھر ایک جو ہے نا 3 صوبے میں ہوں گے، ایک میں نہیں ہوگا، وہاں پہ نگران حکومت بھی نہیں ہوئی. تو یہ مطلب بہت سارے، میں ایک بات جو ہے نا اس میں جیسے میں پہلے بھی کہتا آیا ہوں وقاص صاحب کہ جو سارا آپ کا جو ایک سائیکل ہے، جی جی، وہ سائیکل بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے نا اس میں. اگرچہ یہ آئینی وہ ہے، مطلب اس طرح پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے نا ہمارے ملک جب سے آزاد ہوا ہے، تو یہ میرے خیال میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس طرح جو ہے نا اسمبلیاں پہلے تحلیل کر دی. اب اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں، اس سے سارے جو سائیکل ہے الیکشن کا وہ بڑا ڈسٹرب ہو جائے گا نا. تو یہ اب جو ہے نا مطلب بڑا عجیب لگے گا کہ نا ایک صوبے میں ہوتے ہیں، ایک میں نہیں ہوتے ہیں، اگر 2 صوبے میں ہوتے ہیں 2 میں نہیں ہوتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں الیکشن، جب وہ پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے اکتوبر میں، تو پھر وہ یہاں پہ نگران حکومت تو نہیں ہوگی. تو یہ پھر مطلب یہ اس پہ بھی بہت سارے سیاسی جماعتیں سوال اٹھا سکتی ہے کہ یہ اب یعنی اس وقت تو ان کے وزیر اعلیٰ یہاں پہ ہوں گے نا، نگران تو نہیں ہوں گے. تو اس الیکشن کو اگر وہ الیکشن ہوتے ہیں اور یہ ان کو تسلیم نہ کرے تو یہ مطلب بڑے جو ہے نا اس میں سوالات ہیں. صحیح، لیکن سوالات ہے سوال، چونکہ ان سب سوالات کا ایک ہی جواب ہے اور وہ ہے الیکشن. لیکن جب اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر کون جیتے گا، کون جیتا ہے اور کون ہارے گا؟ بدقسمتی سے یہی ہے کہ جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے ان کو یہ خوف ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان صاحب جیت جائے گا. اسی وجہ سے سارے جو ایشوز کریٹ کر رہے ہیں، جو ہرڈلز یا جو حرب استعمال کی جا رہے ہیں. رفعت اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، ناظرین آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ.